اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیشن 8 لیول 3 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا لیکچر نمبر آج 8 ہے، اور لیکچر نمبر 8 میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے پہلے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں پچھلے اسباق کا۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بتانا چاہے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی روبینہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں صفحہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا جس میں تھا فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ۔ تو بچھڑا اور توبہ ہم بچھڑا نے نہیں، کیا تھا بچھڑا۔ بچھڑا اور توبہ ہم نے کیا تھا پچھلے سبق میں۔ تو آج ہم کریں گے دکھاؤ اللہ کو۔ تو تیسرا اشارہ ہم نے پڑھ لیا ہے، آج ہم چوتھا اشارہ پڑھیں گے۔ اور جب تیسرے اشارے میں ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل جو تھی وہ بچڑے کے پوجا کرنے لگی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے 40 راتوں کے لیے عبادت کے لیے، تو پیچھے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں قتل کر دیا جائے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتے ہیں اور وہ زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا جی آیت نمبر 54 میں۔ صحیح۔ اور گرامر کے پورشن میں ہم نے کیا پڑھا؟ گرامر کے پورشن میں ہم نے پڑھا جی مزید فی کے ہم نے 5 مسالے پڑھے ہیں: علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ اور تدبرہ کے ہم نے ٹیبل بھی کیا تھا، اور 6 اس کی کیز بھی کی ہیں، چابیاں بھی کی ہیں۔ صحیح نہیں، لیکن لاسٹ لیکچر میں ہم نے کون سا ورڈ پڑھا ہے؟ تدبرہ۔ تدبرہ، زبردست، ماشاءاللہ سے۔ تدبرہ کی 6 اس کا ٹیبل بھی کیا ہے۔ تدبرہ سے 6 چابیاں کون دہرائے گا آپ میں سے؟ سر میں دہرا دوں؟ جی بتائیں۔ تدبرہ یا آواز کٹ گئی آپ کی۔ تدبرہ، متدبر، سر متدبر، تدبر۔ درمیان سے کوئی سمجھ نہیں آئی جی۔ خورشیدہ آپ بتا دیں، آواز کٹ گئی تھی آپ کی شاید۔ جی تدبر، متدبر، تدبر۔ کیا کری جا رہے ہیں، آواز کیوں کٹ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ سنبل اختر۔ تدبر یا تدبر، تدبر۔ بھائی بات اس طرح ہے کہ پہلے ہم یہ کام کرتے تھے کہ جو 5 ہم نے پڑھے تھے علامہ، حاسبہ والے، اس میں ہم فعل امر بنانے کے لیے ہم علم اس طرح بناتے تھے۔ تدبر والا جو تدبرہ یا تدبر والا جو تھا اس میں ہم تدبر بناتے تھے، تدبر نہیں بناتے تھے۔ بس یہ فرق آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 کا سبق نمبر 8 آپ پڑھیں گے، اعادہ۔ پچھلے اسباق میں ہم ہدایت اور نتیجہ، جو چھٹا پیج ہے اس کے اشارے جو ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں صفحے میں ہم نے پڑھا فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اس میں سے ہم جو ہے وہ 7ویں صفحے کے 3 اشارات پڑھ چکے ہیں۔ آج چوتھا اشارہ ہے دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو، یہ اصل میں
بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایک مکالمہ ہے، ایک بات تھی ان کا، ایک جو ہے وہ اپنے نبی سے جو ہے وہ ایک یہ تھا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ. وہ یہ بات کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھاؤ اگر آپ اللہ تعالیٰ ہیں یا نہیں ہیں. اس طرح کی بات کرتے تھے. آپ پڑھ لیں گے آج کی آیت میں مزید. وہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیں گے. اللہ اکبر. اہم نکات آج کے سبق کے. نمبر 1، کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا. آپ کے سامنے کئی معجزات دیکھے، یعنی آپ دیکھیں فرعون سے کس طریقے سے نجات ہوئی، امن و سلوہ کا سارا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر انہیں بجلی کی کڑک سے موت دی، پھر کرم فرما کر انہیں زندہ کیا تاکہ وہ شکر کریں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحرا میں معجزاتی طور پر سائقہ اور خوراک کا انتظام کیا. نمبر 4، اللہ کی جانب سے اتنے سارے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل خود پر ظلم کرتے رہے. یہ آج کے سبق کے اہم نکات ہیں. پہلے اس کی أعوذ تلاوت کر لیتے بالله ہیں. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم کیا الله وجہ ہے؟ الرحمن پہلے بھی ایک الرحيم. دن ایسا ہوا تھا. وَإِذْ جی ہم تھوڑا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس سلائڈز کے اوپر آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر وہ صحیح چلتی ہے تو، نہیں تو پھر ہم یہ سلائڈ چینج کر لیتے ہیں، یعنی اس کا ہم ایسا کر لیتے ہیں. الصَّاعِقَةُ ٹھیک ہے. اسکرین شیئر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بتائیے گا ذرا. نہیں ہو رہی سر. یہاں شیئر کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ.
ایک منٹ رکیے گا، میں ذرا ری جوائن کرتا ہوں، وہ پرابلم آ رہی ہے. جی میرے خیال سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم جہاں پہ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہنچے تھے یہاں پہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے آپ کے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً کھلم کھلا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. گویا یہ بنی اسرائیل کا ایک مطالبہ تھا، جنہوں نے یہ بات کہی کہ نر اللہ، بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں. اور دیکھ بھی کیسا لیں؟ جہرتاً، کھلم کھلا، یعنی اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پر دیکھ لیں، ایسا نہیں کہ خواب میں دیکھ لیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے انہیں بجلی کی کڑک کے ذریعے سزا دی اور وہ سب مر گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتے دیکھا. گویا یہ ایک سخت سزا تھی. ہوا اس طرح تھا نا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، تو قوم کے سردار کٹھے ہوئے، کوئی 70 کے قریب روایات میں آتا ہے، ان کو جناب موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے ذریعے، کڑک کے ذریعے وہ سب کے سب لوگ مر گئے. اور جب مر گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو سردار ہیں، میری قوم تو پیچھے سے اس طرح باتیں کرے گی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا ان تمام لوگوں کو. یہ واقعہ اس طریقے سے ہے، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں جہرتاً کھلم کھلا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بنے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا تم پر، المن، من، والسلوى، اور سلوى. کلوا من طیبات، تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. ولیکن، اور لیکن، کانوا، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے. ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے ان پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بھیجے. یعنی یہ چلتے تھے اوپر، بادل ان کے اوپر چلتے تھے، تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے.
پھر ان کا کھانا ادھر تھا من و سلوا. کتنی لاڈلی مخلوق تھی, بات سمجھتے ہیں, کتنی لاڈلی قوم تھی کہ سارا کچھ دیا لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا. تو گویا یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کلو کھاؤ, باقیدہ چیزیں جتنی بھی ہیں. وما ظلمونا, بنی اسرائیل نے کھلی نشانیاں, بڑے بڑے معجزات, غیر معمولی واقعات دیکھے, لیکن اس کے باوجود بغاوت کی, کفر کیا. ان سب حرکتوں کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوا, ان کو خود ہوا. یہ ہے وما ظلمونا, انہوں نے نہیں ظلم کیا, ولیکن لیکن کانو وہ تھے, ہما ندیم اپنا آپ مائک آف کریں, کانو وہ تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے. اب تک اللہ ان سے خطاب کرتے ہوئے گفتگو کر رہا تھا, اب یہاں پر اللہ نے انداز بدلتے ہوئے کہا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اس میں اشارہ ہے کہ اب اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا, گویا اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے. جناب ابو ذر غفاری, ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت فرماتا ہے, اے میرے بندو, اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے, تب بھی میری سلطنت و بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور سب اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جنات اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ بدکار ہے, تب بھی میری سلطنت و بادشاہت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتا. یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے. اب باب محاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, یہ قوم کہہ رہی ہے, تجھ پر جب تک ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا, پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے, پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو, اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا, اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ, تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں, اور انہوں نے ظلم کیا ہم پر, لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ من اور سلوہ کا جو تذکرہ ہے, یعنی کہ ان کا خوراک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ پرندے آٹومیٹک آ جاتے, وہ گوشت بھی کھاتے اور میٹھی چیز بھی ان کو مل جاتی, تو اس طریقے سے ان کی خوراک چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے, تو انہوں نے اس پہ صبر نہیں کیا. بڑا لمبی ڈیٹیل آگے آپ پڑھیں گے. یہ دیکھیں یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کو کمانا نہیں پڑ رہا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سارا کچھ. پھر بادل صاحبان کر رہے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے چشمے جو ہے نا ان کے پھوٹ پڑے ہیں, پانی پی رہے ہیں, پھر جو ہے نا وہ فرعون سے نجات مل گئی ہے جو ان کو قتل کیا کرتا تھا. تو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نعمتوں کا شکر ادا کر دے, لیکن نہیں. اس لیے دعا کیجیے, مطالعہ غور و فکر جو ہے, تصور احساس جو ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ اور تیرا دیدار نصیب فرما. ٹھیک ہے, احتساب بھی کیجئے, کہیں ایسا ہمارا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ہم شکر گزار بندے نہ بنے. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے گڈا باف ہے, آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, یعنی اتنی نمازیں, اتنے جو ہے نا وہ نوافل. تو فرمایا کہ جناب عائشہ نے آئی تھنک پوچھا, تو یا عائشہ, اے عائشہ, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نعمت کیا تو میں شکر گزاری نہ کروں. پلان بنائیے, انشاءاللہ میں وہ سب کام کرنے کی کوشش کروں گا جس سے میرے دل میں اللہ کی محبت اور اس کا دیدار کا شوق بڑھتا ہے. آج کے سبق میں اسماء و افعال دیکھ لیتے ہیں. جی تھوڑا بتائیں جی, کون سے اسماء ہیں آج کے سبق میں؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. جی روبینہ. سر سائقاتن, سوائق بجلی کی کڑک, اور ایک ہے جی طیبات, طیبات جس جمع کے ہے شروع اس میں کی. الف لام ہے وہ سارے ہو گئے. ٹھیک ہے, جیسے لفظ جی اللہ ہے, ٹھیک ہے, الصاعقہ ہے, اور المن ہے, السلوہ ہے, الغمام بھی ہے سر سلوہ. الغمام ہے. تو یہ تمام تو اسم ہو گئے. دوسرے نمبر پہ جن کے اوپر دو زبر دو پیش, دو زبر دو زیر دو پیش ہیں, وہ بھی جیسے سب سے پہلے جہرتن ہے, اس کے بعد آپ کا لفظ ہے, اور کوئی نہیں ہے, دو زبر دو زیر دو پیش والا. اور اسی طریقے سے جس کے شروع میں حرف جارہ آ جائے, آنے من آ گیا تو بعدی اسم ہے.
اور اسی طرح کے من آ گیا تو طیبات ہی اسم ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر تمام ضمیریں جو ہیں وہ اسم ہوتی ہیں، جیسے ضمیر أنفسهم آپ کی ہے انتم، اعلیٰ کے بعد کم آیا تو وہ کم بھی چونکہ اعلیٰ حرف جا رہا ہے علیکم پھر آگے آ جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کے وہ ضمائر بھی ساری اسم ہوتی ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو فعل نہیں ہے تو وہ بھی اسم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے انفسہم، تو یہ انفسہم آپ کو پتہ ہے کہ نفس، جان، تو جان میں کوئی زمانہ نہیں ہے. آپ جان کہہ رہے ہیں کوئی زمانہ نہیں ہے، نفس کہہ رہے ہیں کوئی زمانہ نہیں ہے. جب زمانہ نہیں ہے تو مطلب اسم ہے، ٹھیک ہے. حرف نہیں ہے اور فعل نہیں ہے تو اسم بچتا ہے. باقی حروف آپ کچھ پڑھ چکے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں، کسی چیز کا نام ہے تو وہ بھی اسم ہے. مثال کے موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، یہ بھی اسم ہے بھائی. لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسم ہے. اس طریقے سے آپ اسم کی پہچان کر سکتے ہیں. المن اور السلوہ نام ہے کسی خوراک کا تو یہ بھی اسم ہے. الف لام ہو نہ ہو تو آپ کب از کب یہ تو پتہ ہوگا کہ یہ اس چیز کا نام ہے تو یہ اسم ہے. اب ذرا آتے ہیں وہ اسم جن کی ہم نے واحد یا جمع دیکھنی ہے، تو وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 الصاعقہ. صاعقہ واحد ہے یا جمع ہے؟ اگر واحد ہے تو جمع کیا ہے، جمع ہے تو واحد کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ خورشیدہ. سر یہ الصاعقة اس کی جمع ہوگی الصواعق. صواعق یعنی یہ الصواعق. واحد ہے. زبردست، ماشاءاللہ. صواعق، ٹھیک ہے جی. صاعقہ کی جمع صواعق. اس کے بعد آ گیا طیبات. طیبات واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے تو جمع کیا ہے، جمع ہے تو واحد کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ طیبات جمع ہے. جی ہما نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، ہینڈ ریز کریں گے جی جس نے بتانا ہے. جی ہما. ہما، ندیم، سنبل اختر. سر طیب واحد ہوگا، طیبات ہوں گے جمع. طیبہ واحد اور طیبات اس کی جمع السلام علیکم الف سر. تا کے ساتھ. الف کو آپ کو پتہ ہے کہ کھڑی زبر کے طور پہ بھی لکھا جاتا ہے تو وہ اس طرح لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے. اب 3 حروف والے صحت مند افعال اس میں کون سے ہیں؟ 3 حروف والے ہوں اور صحت مند ہوں. خورشیدہ. 3 حروف صحت مند. دیکھ کے دیکھتی ہوں. جی خورشیدہ. دیے تھے نا ان لوگوں کو. 3 حروف والا صحت مند فعل کون سا ہے یہاں پہ؟ تشکرون. شکرا یشکرو. تشکرون سے پہلے بھی تو ہے ایک، بعث یبعثو. اس سے پہلے بھی ایک ہے. تنظرون. نظر ہاں جی، ینظرو. ہاں جی. تو اب ذرا آتے ہیں نظر ینظرو پہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس وزن کے اوپر ہے؟ فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. نصر ینصرو. زبردست. چونکہ تنظرون ہے تو ینظرون، ینصرون کے وزن پہ. اس کی 6 چابیاں دہرائیں خورشیدہ. نظر ینظرو. نظر. بھائی انظر فعل امر. اچھا جی سر. نظر ینظرو. انظر. ناظر. منظور. نظر. جی بعث یبعث، یبعثو اس سے کون دہرائے گا اور کیا کون بتائے گا کہ کس کے وزن پہ ہے؟ بعثناکم کس کے وزن پہ ہے؟ جی خورشیدہ. بعث یبعثو. فتح یفتحو ہے. زبردست. تو کریں ذرا اس کے 6 چابیاں. بعث یبعثو. ابعث. او بنے بھائی، اب. فتح یفتح افتح ہوتا ہے. سوری. بعث یبعثو. ابعث. باعث. مبعوث. بعث. بس زبردست. اس کے بعد آ گیا آپ کا تشکرون. کس کے وزن پہ ہے؟ کون بتائے گا جی؟ تشکرون اس کا باب کیا ہے اور کس کے وزن پہ ہے؟ خورشیدہ نے بتانا سارا کچھ، ہے کوئی اور بھی بتائے گا؟ جی خورشیدہ. سر شکر یشکرو یہ نصر ینصرو کے وزن پر ہے. زبردست. جی ہمارا دین اس کی 6 کیز آپ دہرا دیں.
میں دوہرا دیتا ہوں جی. ہمارے ٹیم ہینڈ ریز کرتی ہیں لیکن جب میں کہتا ہوں بولیں کچھ. جی سنبل اختر. شکرہ یشکرو اشکر شاکر مشکور شکر. شکر. زبردست. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کون سا جی 3 حروف والا صحت مند فعل ہے؟ غور کریں ذرا بتائیں. ہے کوئی؟ جی خورشیدہ. اس میں جو ہے ظلم یظلمو بھی ہے، زبردست. اور رزق یرزقو، رزقناکم، زبردست زبردست زبردست. رازا کا ظلمنا یہ بھی یرزقو، یہ ہے، ناصب ینصرو کے وزن پہ. ظالمہ یضربو، یظلمو، یہ ضربہ یضربو کے وزن پہ. ٹھیک ہے. یس سر، رازا کا، سوری کدھر گیا، یرزقو، رازا کا والا آ گیا اور یظلمو والا آ گیا. ٹھیک ہے. یہ پہلے پڑھا ہوا ہے اس لیے یہاں پہ مینشن نہیں کیا انہوں نے. چلے آگے چلتے ہیں. 3 حروف والے کمزور فعل ذرا غور کریں جی. 3 حروف والے کمزور فعل یعنی 3 حروف والا ہو اور اس میں الف واو یا پھر جو ہے وہ ایک حروف ریپیٹڈلی آ جائے. اس طریقے سے کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہو کون سا ہے؟ جی خورشیدہ. سر اس میں قلتم، قلتم. زبردست. کیا بنے گا؟ قال قولو. کس کے وزن پہ ہے ویسے؟ سوری سر، قال یقولو کس کے وزن پہ آتا ہے ویسے؟ یہ قال یقول، فعل یفعلو، ناصب سوری. ینصرو کے وزن پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قال یقول، قل قائل، مقول اور قول، قول. ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا جی؟ اس کے بعد اخذ یاخذ، ہاں اس کے بعد نرا والا آ جاتا ہے جس میں اس کا آپ بتائیں جی. کون بتائے گا جی؟ نرا. حتی سر میں یہاں بتا تک دوں، ہیں. میں بتا دوں، بتائیں. روبینہ نے ہینڈ ریز کیے. چلے ان سے پوچھنے تھے مجھے. جی روبینہ. سر را یرا را رائن ٹھیک ہے. رآ یرا را را رائن رائن مرئین. مرین مرین سر را رائن مرئین رائن. ٹھیک ہے. رائن تو یہ رآ یرا، یہ آپ کو پتا نا کہ اس میں آپ کو پتا ہے 2 حرف آ گئے ہیں آپ کے اور وہ 2 آپ کے ویک ورڈز میں شامل ہوتے ہیں. تو اس میں کافی پھر چینجنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے. اور اس کے بعد کون سا جی فعل ہے؟ آخذہ والا. ٹھیک ہے. آخذہ اس میں حمزہ آ گیا یعنی الف آ گیا تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ کمزور ہے. آخذہ یأخذ خذ، آخذہ یأخذ خذ، آخذ ماخوذ اخذ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی آیت ہے مزید فی. مزید فی میں کون سا ہے جی؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ مزید فی میں کوئی آپ کا یہاں پہ فعل نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ جی سب سے پہلے مزید فی کا تو آپ کا ہے نؤمنو والا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بنتا ہے آمانا. کس میں بنتا ہے؟ آمانا. اسلم پہ، یسلمو، اسلم یسلمو کے وزن پہ. آمانا یومنو آمن، اسلم یسلمو اسلم. یہ مزید فی افعال میں. آمن یؤمن آمن، مومن مومن ایمان. اس کے بعد آپ کا ظللنا وظللنا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا وزن آتا ہے وظللنا والا. علم یعلم والا وزن ہے ظلل علامہ. ٹھیک ہے. یظلل ظلل مظلل مظلل تضلیل. اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے. ظللنا آپ کا وزن کس کے اوپر ہے؟ ظلل یعنی علامہ کے وزن پہ. اس کے بعد آتا ہے انزلنا. یہ انزلنا انزلہ، انزلہ کے وزن پہ انزلہ ینزل. اسلم یسلم، اسلم انزل، مسلم منزل، مسلم منزل انزال. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے آگے مزید فی افعال.
آج آپ نے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا تدبرا یا تدبرو، تدبر، متدبر، متدبر، یہ آپ نے پڑھا تھا اور تدبر پڑھا تھا. اور آج آپ پڑھیں گے تدارس. اچھا تدبر اور تدارس، تدبرا اور تدارسا یہ تھوڑے سے الگ ہیں. ان کا جو فعل امر جو ہے نا وہ زبر کے ساتھ آتا ہے. باقی جتنے بھی ہیں ان کے فعل امر جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ جو ہے وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آتا ہے. تو یہ دو آپ نے یاد رکھنا ہے، تدبرا اور تدارسا کا فعل امر جو ہے ان کا سیکنڈ لاسٹ ورڈ جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، باقی سب کا زیر کے ساتھ آتا ہے. جیسے علامہ سے علم، حاسبہ سے حاسب، اسلمہ سے اسلم، استغفرہ سے استغفر، استخلفہ سے استخلف. لیکن تدبرہ سے تدبر، تدارس سے تدارس. لیکن انقلبہ پھر اسی طریقے سے انقلب. سمجھ، یہ دو صرف ورڈز ہیں جن کا فعل امر آپ کا صرف سیکنڈ لاسٹ ورڈ زبر کے ساتھ آتی ہے. تو آج ہم یہ دونوں ہم پڑھیں گے، تدارس اور انقلبہ، یہ دو ہم پڑھیں گے مزید فی کے ابواب میں سے. تو تدارس آپ دیکھیں قرآن کریم میں اس طرح کے اوزان پہ 100 ڈفرنٹ ورڈز آتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. تقابلہ سے آتا ہے، تساءلہ سے، تقاسمہ، تجانفہ، تفاوتہ، ٹھیک ہے، تعالی، تشابہ، تبارک، تکاثر، تظاہر، تناجع، تنازع، تواصى، تراضى، تعارف، یہ سارے ورڈز. اس کے بعد اگر انقلبہ کو دیکھو تو انقلبہ میں انہار، ان بجسا، ان بعثا، ان فلق، ان فجر، ان طلق، ان شق، ان فک، ان سلخ، ان فطر، ان خنق، ان قض، ان فض، ان صرف، ان بغى، ان قدر، ان کعر، ان قلب. ٹھیک ہے، یہ اس کے وزن پہ آتے ہیں. قرآن کریم میں لفظ بذات خود تدارسا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوزان پہ آنے والے ورڈز موجود ہیں. مسلم کی حدیث ہے جیسے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر 4 فضیلتیں ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانک لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہے. تو وہاں پہ وہ یتدارسون کے الفاظ بھی ہیں نا، وہ یتدارسون، ایک دوسرے کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. تو یہ ادھر سے ورڈ لیا گیا، تو اس کے وزن کو آپ یاد اس طرح کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وزن پہ آنے والے دیگر جو ورڈز ہیں وہ آپ کو ذہن میں ہو جائے گا کہ بھئی یہ یوز ہوتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس طریقے سے قرآن کریم کے تقریباً 8200 الفاظ ہیں ان کے وزن. کون سے؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، 5 ہو گئے. پھر تدبر، تدارس اور انقلاب آ گیا. پھر تدارس میں شروع میں تا اور تیسرا حرف الف زیادہ کے ساتھ ہے. تدارس اس نے آپس میں پڑھا. ٹھیک ہے، تو اس کا جو فعل ماضی کی چابیاں ہیں تو اس طریقے سے آئے گا: تدارسا، تدارسو، تدارستا، تدارستو، تدارستم، تدارسنا، تدارست. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر عربی بول چال میں کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ تدارسا کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس نے آپس میں پڑھا، یہ اس کا ترجمہ ہے. جی کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ جی خورشیدہ آپ کویسچن کریں گی اور آنسر کریں گی آپ کو روبینہ. کریں کویسچن ود ٹرانسلیشن. هل تدارس، کیا اس نے آپس میں پڑھا؟ سوری، کیا ٹھیک ہے، کیا اس نے آپس میں پڑھا؟ ٹھیک ہے، آگے. هل تدارسو، کیا بھائی آپ سب نے جواب تو آپس دینا، میں روبینہ نے جواب تو دیا نہیں ہے. نعم تدارس، جی ہاں اس نے آپس میں پڑھا. هل تدارسو، کیا آپ سب نے آپس میں پڑھا؟ نعم جواب تو دیں بھائی. هل تدارست، کیا آپ نے آپس میں پڑھا؟ کیا آپ نے پڑھا؟ کیا نعم اصل میں تدارست. اوپر تھا کیا ان سب نے آپس میں پڑھا، تو یہاں پہ ہے کیا آپ نے آپس میں پڑھا. سر اس نعم کے لیے ہل یدارسو نہیں آئے گا؟ ہیں تدارسا آپ کو تھوڑا مجھے لگتا ہے کنفیوژن بات کی تو ہو وہ رہی ہے کہ یہ تاجب جو تا ہے نا یہ فعل ماضی والا ہے، یعنی تدارسا یا تدارسو، تو یہ فعل ماضی والا اوکے، ہے، اس کے ماضی میں شامل ہے، تو اسی اس لحاظ سے ہم ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. نہ ہم تدارست، جی ہاں انہوں نے، جی ہاں ہم نے آپس میں پڑھا. ہم نے نہیں، میں نے. جی ہاں میں نے آپس میں پڑھا.
هل تدارستم کیا آپ سب نے آپس میں پڑھا؟ پڑھے نا بھائی، جواب تو دے روبینہ۔ نعم تدارسنا، جی ہاں ہم نے آپس میں پڑھا۔ آگے چلیں، فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں یہ یا بھی ساتھ لگ جاتا ہے، یتدارسو یتدارسون، یتدارسو یتدارسون، تتدارسو اتدارسو، تتدارسون نتدارسو اور تتدارسو۔ تو یہ ہے وہ آپس میں پڑھتا ہے، وہ آپس میں پڑھتے ہیں، آپ آپس میں پڑھتے ہیں، میں آپس میں پڑھتا ہوں، آپ سب آپس میں پڑھتے ہیں، ہم سب آپس میں پڑھتے ہیں، وہ عورت آپس میں پڑھتی ہے۔ اس کے اگر ہم دیکھتے ہیں امر کا صیغہ کیسے بنتا ہے، تو تدارس یتدارسو، تدارس آئے گا، نہ کہ تدارس آئے گا۔ باقی سارے ابواب ماقبل زیر ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ ورڈ میں، لیکن صرف دو باب تدبر اور تدبرہ اور تدارسہ، اس میں فعل امر زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، جیسے تدارسہ سے تدارس بس، آخر سے ساکن، اور تدارس تدارسو، لا تتدارس لا تتدارسو، ٹھیک ہو گیا۔ متدارس وہی جو پہلے جس طرح کا تھا قاعدہ، متدارس اور تدارس، متدارس متدارس اور تدارس، تو یہ اس کا پورا پیٹرن آ گیا تدارسہ پہ۔ اب اس کے بعد انقلبہ کا ہم پڑھ لیتے ہیں، 6 چیزیں اس کی، اس کے بعد انقلبہ پڑھ لیتے ہیں، جو کہ 2 پڑھنے تھے آج ہم نے۔ انقلبہ وہ لوٹا، وہ پلٹا، وہ پھر گیا، شروع میں حمزہ اور نون زیادہ ہے۔ اب فعل ماضی کی چابیاں اس کی کیا بنے گی، انقلب، انقلبو، انقلبت، انقلبت، انقلبتم، انقلبنا، انقلبت، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کی کیا بنے گی، ینقلبو، ینقلبون، تنقلبو، انقلبو، تنقلبون، ننقلبو، تنقلبو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد عربی بول چال میں اس کا تھوڑا سا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں استعمال، کوشچن کون کرے گا، اس کا معنی دیکھ لیں کہ وہ لوٹتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خورشیدہ کوشچن کریں۔ هل ينقلب کیا وہ لوٹتا ہے؟ نعم ینقلبو، جی ہاں وہ لوٹتا ہے۔ هل ينقلبون کیا وہ سب لوٹتے ہیں؟ نعم ینقلبون، جی ہاں وہ سب لوٹتے ہیں۔ هل تنقلب کیا آپ لوٹتے ہو؟ نعم انقلبو، جی ہاں میں لوٹتا ہوں۔ جی هل تنقلبون کیا آپ سب لوٹتے ہیں؟ سر آپ نعم آنسر دیں۔ ننقلبو، جی ہاں ہم سب لوٹتے ہیں۔ اب آگے اس کا امر صیغہ بنانا کیسے بنانا، تو انقلب سے ینقلبو، انقلب سے انقلب ہوگا، جس طریقے سے علمہ سے علم، حاسبہ سے حاسب، استغفر سے استغفر، اختلف سے اختلف، انقلب سے انقلب، صرف تدبر، تدبر سے تدبر، تدارس سے تدارس، باقی سب میں زیر۔ تو انقلب، انقلبو، لوٹو، لوٹ، لوٹو، لا تنقلب، لا تنقلبو، مت لوٹ اور مت لوٹو۔ تو یہ اس کا آئے گا منقلب، منقلب، اور آگے انقلاب، منقلب، منقلب اور انقلاب، یہ آ گیا پورا اس کا پیٹرن، فی الماضی، مضارع، امر نہیں، اور اس کی یہ 6 کیز۔ تو ہم کیا سیکھ چکے ہیں، تدبر، تدارس، انقلب۔ ان کو یاد کیسے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر انقلاب ہو، یعنی بہتر ہم لوٹ سکیں نا اللہ تعالیٰ کی جانب۔ تو تدبر کریں، تدارس کریں، غور و فکر کریں، اور تدارس مطلب آپ ایک دوسرے سے سیکھیں سکھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب جب ہم لوٹیں تو ہمارا اچھا لوٹنا ہو۔ آپ کا جو ورک ہے وہ کیا ہے، جو آپ نے کام کرنا ہے، نمبر 1 یہ آپ عربی بنانی ہے اردو، اور عربی میں ہاں میں جواب دینا ہے۔ نمبر 2 سبق میں دیا گیا انقلبہ کا جو ٹیبل اچھی طرح یاد کیجئے، ان سوالات کی پھر جواب دیجئے۔ نمبر 3 انقلبہ ہی کی طرح انطلقہ ہے، تو آپ نے فعل ماضی انطلقہ پہ بنانے ہیں، فعل مضارع بنانی ہے، فعل امر نہیں، اسم فاعل اسم مفعول بنانا ہے انطلقہ کا، ٹھیک ہو گیا، اسی وزن کے اوپر، پیٹرن کے اوپر۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.